السلام علیکم. تو میں نا آج آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتا ہوں. اور اگر کہانی کے آخر میں آپ کو لگے کہ وہ چودھری جو ہے وہ نواز شریف تھا یا عمران خان تھا یا کوئی بھی تھا، تو یہ آپ کی سوچ ہوگی، میری نہیں. تو کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے نا ایک جگہ پہ جا کے نا حمام کی دکان کھولی. تو بڑا اچھا اس کا کاروبار چل رہا تھا. تو ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے بڑی کاٹن شاٹن لگائی ہوئی اور مطلب چودھری ٹائپ بنا ہوا. تو آیا نا، تو آتے ہی اس کو کہتا ہے حمام والے کو نا، حجام کو، تو کہتا ہے بھائی یہ لو 100 روپیہ اور اپنا لڑکا بھیجو اور سگریٹ لے آؤ نا. اس نے کہا بھائی بڑا پیسے والا بندہ ہے. چودھری صاحب کی سگریٹ آ گئی جی. سگریٹ آئی تو اس کے بعد چودھری صاحب نے حجامت وغیرہ کروائی. اور حجامت کروانے کے بعد نا، مثلاً حجامت کے بنتے تھے 150، اس نے 200 دیا اور اس نے کہا کہ یہ لیں جی 50 روپیہ. حجام نے کہا، اس نے کہا نہیں 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 نہیں، تو پرا بندہ یار، رکھ لا. حجام بڑا امپریس ہوا کہ چودھری صاحب تو بڑے پیسے والے ہیں. تو ہفتے بعد نا چودھری صاحب پھر تشریف لے کے آئے. اچھا، تو ہوا کوئی یوں کہ ہفتے بعد نا چودھری صاحب پھر آ گئے حجامت کروانے. تو پھر جو انہوں نے کہا کہ یار اپنا بندہ بھیج اور اس کو نا چائے کا بول. تو چائے آ گئی. اس نے کہا کہ اپنے لوگوں کو بھی پلوا جو تیرے پاس کام کرتے ہیں، اور میرے لیے بھی منگوا، دودھ پتی منگوائی. کیا نا چودھری صاحب آئے ہیں. اب چودھری صاحب کے لیے چائے بھی آ گئی. تو چائے کے بعد وہی پرانا سسٹم کہ جا جی سگریٹ لے کے آ، وہ سگریٹ بھی آ گئی. اس بار نا چودھری صاحب نے نا اس کو دیا 500. اور اس نے کہا چودھری صاحب یہ تو 150 ہے. کہتا ہے رکھ یار، تو اپنا پرا بندہ. اب وہ جو حجام تھا نا، وہ بڑا امپریس ہوا کہ یار چودھری بڑا پیسے والا ہے، غریب بندوں کا بڑا خیال رکھتا ہے. تو وہ مطلب اس کو دروازے تک چھوڑ کے آیا. اور چودھری صاحب کہا تو آج تو میرا پرا ہوا. اب حجام بڑا خوش کہ چلو میرے پاس امیر لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں تو دکانداری اچھی ہو جائے گی. اچھا، تو اس بار نا چودھری صاحب تقریباً کوئی 10 دن لیٹ آئے. تو ظاہر ہے حجام چھوٹی سوچ کا تھا. اس نے کہا کہ چودھری صاحب بڑی دیر کر دیا آپ نے آنے میں، بس میں تو آپ کا بھائی آپ کا انتظار کر رہا تھا. چودھری صاحب نے کہا کہ یار بڑا کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، سنبھالیا نہیں جانا، اس واسطے دیر ہو گئی. اب نا چودھری نے کہا کہ آج میں نے حجامت بھی کروانی ہے اور کلف بھی لگوانا ہے. تو اس نے نا پہلے میک اپ وغیرہ کروایا، اسکرب اور پھر حجامت وغیرہ کروائی. تو اچانک اس کو نا ایک کال آئی. اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی. اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ بڑا ارجنٹ کام آ گیا ہے، موٹر سائیکل ہے تیرے پاس؟ تو حجام نے کہا نہیں بھائی، میں تو غریب بندہ ہوں، لیکن میں نا ساتھ والے دکان والے سے لے کے دیتا ہوں. چودھری صاحب اب آپ ہمیں کہیں گے اور ہم آپ کو نہ کریں گے، ہم آپ کے خادم، ہم آپ کے نوکر. تو اس نے نا ساتھ والے دکان والوں سے نا بائک لے کے دے دی. چودھری صاحب نے کہا بس میں یہ فائل نا اپنے ابا کو دے کے آیا، وہ چوک پہ کھڑے ہیں، بس میں یوں گیا اور یوں آیا. چودھری صاحب فائل لے کے چل پڑے. اب جب فائل لے کے چل پڑے تو شام ہو گئی، گھنٹہ 2 گھنٹے شام ہو گئی. چودھری صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. بڑا پریشان ہوا حجام کہ یار چودھری ایسا بندہ تو نہیں تھا. خیر، دکان والے اس کے پاس آ گئے کہ ہاں جی بھائی جان، آپ نے بائک لی تھی تو بائک واپس کرو. اس نے کہا یار چودھری صاحب لے کے گئے ہیں. اس نے کہا چودھری ہوگا تیرے لیے ہوگا، ہماری بائک ہے، ہمیں دے، ہم نے دکان بند کرنی ہے. تو اس طرح نا 1 دن 2 دن، دوسرے دن وہ پنچایت لے کے آ گئے کہ جی تم نے ہمارے سے بائک لی تھی، لہٰذا بائک دو، چودھری ہوگا تیرے لیے ہوگا، ہمارے لیے تو نہیں ہے. حجام بڑا پریشان ہوا. اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ بندہ ایسا کر سکتا ہے. اب لیکن ہو تو چکا تھا اس کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری جتنی قیمت تھی نا وہ مجھے دے دو، میں دینے کو تیار ہوں نا. اس نے ان کو قیمت دی اور جان چھڑائی. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یار آج کے بعد نا کسی پہ اعتبار نہیں کرنا. بڑا غصے میں کہ چودھری آئے گا، جس دن مجھے نظر آیا نا پہلا قتل میں نے اس کا کرنا ہے. بڑا پریشان. اب دن گزرتے گئے. مہینہ ہوا نا، چودھری خود ہی آ گیا اس کی دکان میں نا. تو اس نے دیکھتے ہوئے کہا وہ تیری یہ جرت، تو نے میرے سے بائک دھوکے سے لیا اور واپس نہیں آیا، اور آج تو واپس آیا وہ بھی بغیر بائک کے. چودھری نے کہا یار گل سن، اپا خاندانی لوگ ہیں، تو ساری گل تو سن لا. چودھری نے وہی کاٹن شاٹن وہ ماحول پورا. اس نے کہا یار تجھے میں نے بھائی بولا تھا نا، تو مطلب تو میرا بھائی ہے.
مجھے بتا کیا مسئلہ ہوا. اس نے کہا یہ ایسے ایسے روداد ہوئی, انہوں نے میرے سے بائک کی. اس نے کہا یار میری بات سن, میں جب ادھر سے نکلا نا تو مجھے میرا بیٹا مل گیا, میں نے اس کو دی بائک, وہ چلا گیا میرے باپ کو دینے فائل. اس نے مجھے بتایا کہ چوک کے اوپر نا اس کے پاس چوک پہ پہنچنے سے پہلے ہی نا اس سے ڈکیتی ہو گئی, بائک کسی نے چھین لی اور وہ میرے باپ کے ساتھ چلا گیا. تو وہ آج مہینے بعد گاؤں سے واپس آیا ہے. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ گاؤں میں تو کسی کے پاس فون ہی نہیں ہوتا, ورنہ میں تو بھائی کے پاس ظاہر ہے حاضر ہو جاتا. تجھے لگتا ہے یار تیرا چودھری ویر ایسا کرنے والا ہے, تو چل میرے ساتھ ان بندوں کے پاس نا, میں دیکھتا ہوں کون تجھے باتیں کر سکتا ہے. اب چودھری صاحب نا اس بندے کو لے کے ساتھ والے دکان والوں کے پاس چلے گئے. اب نا چودھری ان کے پاس گیا اور ان کو کہا تمہاری یہ جرت, تم میرے بھائی کو باتیں کرو, اس کے پیسے مجھے دو اور تمہیں بائک میں لے کے دوں گا, چلو شو روم اور میں تمہیں بائک لے کے دیتا ہوں. چودھری صاحب نے ان سے پیسے لیے, وہ بھی جیب میں ڈال لیے. اب تینوں پارٹیاں چلی گئی شو روم پہ اور ان کو کہا کہ خبردار آج کے بعد میرے اس حجام بھائی کو کوئی بات کی, میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. جو بائک تمہیں پسند ہے, شو روم پورا کھڑا ہے, پسند کر لو, میں نہیں منع کروں گا. انہوں نے ایک بائک پسند کر لی. تو سب سے پہلے وہ نیو بائک لیتے ہیں نا تو ٹیسٹ ڈرائیو ہوتی ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ ڈرائیو لے لو, یہ نہ ہو کہ بعد میں تم کہو کہ جی چودھری نے گندی بائک لے کے دی ہے, میرے یار پہ بات کسی نے نہیں کرنی, خبردار میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں. اچھا اب نا شو روم والوں نے پوچھا کہ کس نے لینی ہے بائک, تو انہوں نے جن کی چوری کی تھی چودھری نے, تو اس نے بتایا کہ جی انہوں نے بائک لینی ہے تو ان کو دکھائیں جی ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے نا. تو انہوں نے پہلے چودھری نے کہا کہ خبردار میرے دوست پہ کسی نے بات کی, اب چیک کر لو, بعد میں نہیں ٹائم دوں گا, پھر اگر میرے یار پہ انگلی اٹھائی نا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. اب وہ سب سے پہلے جس بندے کی اس نے چوری کی تھی نا تو وہ ٹیسٹ ڈرائیو لینے چلا گیا. اس نے کہا کہ تھوڑی تھوڑی نا آواز آ رہی ہے, وہ نیو بائک ہوتا ہے تو وہ تھوڑی سی کڑنگ کڑنگ کہیں سے آواز آ رہی تھی. تو اس نے کہا یار حجام تو جا یار چیک کر کے آ, نئی چیز پہ ایسے الزام نہیں لگاتے ہوتے. اب حجام صاحب چلے گئے چیک کرنے کے لیے نا, تو اب چودھری نے نا وہ حجام نے جو ان کو پیسے دیے ہوئے تھے وہ بھی جیب میں رکھے ہوئے. تو حجام آیا تو حجام نے کہا واقعی یار آواز تو آ رہی ہے. چودھری نے کہا یار تم لوگ پاگل ہو, تم لوگوں نے کبھی نیو چیز دیکھی نہیں ہے, مجھے دو میں پتہ کر کے آتا ہوں, میں دیکھ کے آتا ہوں. چودھری صاحب نے بائک کی کیک ماری, ٹیسٹ ڈرائیو لینے گئے اور چودھری صاحب واپس ہی نہیں ہے, انہوں نے آنا ہی نہیں تھا. تو اب جو نا حجام تھا اور وہ دوسرے, تو وہ اب شو روم والے ان کے گلے پڑ گئے کہ بھائی جان آپ نے بائک لی تھی ہمارے سے, ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں بائک کے پیسے دو. تو جن سے حجام نے بائک لے کے دی تھی انہوں نے پھر شو روم والوں کو پیسے دیے. مکہ یہ ہوا کہ حجام آدھے دے گا اور آدھے وہ بندے دیں گے, اور جو 60,000 حجام نے دیا تھا ان کو وہ بھی چودھری صاحب لے گئے, بائک بھی لے گئے, اور الٹا ان کو جرمانہ بھی بھرنا پڑا وہ شو روم والوں کے پاس. اب چودھری صاحب ان کی بائک بھی لے گئے, وہ جو 60,000 اس نے حجام نے بھرا تھا وہ بھی چودھری صاحب لے گئے, اور پیچھے شو روم والوں کو بھی انہوں نے پیمنٹ کی. تو خدا کا واسطہ ہے یہ نائیوں والی حرکت نہ کرو, میرا مطلب اس نائی والی حرکت نہ کرو, اور عوام بنو جو پیور نیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ابھی آپ کو لگا ہو کہ یہ چودھری جو ہے یہ پی ڈی ایم تھی یا نواز شریف تھا جو نت نئے طریقے سے ہماری عوام کو لوٹتے ہیں, تو یہ آپ کے ذہن کی سوچ ہے, میں کسی کو برا نہیں کہتا, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میرا ایک مشورہ ہے کہ قوم بنے اور دیکھیں کہ کون سا سیاسی سچ ہے, 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر فیصلہ کریں, تو آپ یقیناً فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے. ورنہ آپ اپنی چیزوں سے بھی ہاتھ دھوئیں گے, سرمایہ سے بھی ہاتھ دھوئیں گے, اور اعتبار سے بھی ہاتھ دھوئیں گے. جزاک اللہ جی. کہانی اچھی لگی ہو تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کر دینا میرے چینل. تھینک یو جی.